بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج پچھلے 2 دن سے قاضی ہو رہا ہے ملک میں۔ یہ جماعت اسلامی کے قاضی آیا نہیں ہے، یہ قاضی فائز عیسیٰ کی بات ہے جو آج منصب قاضی پر بھی بیٹھے ہیں۔ پاکستان کے مسائل بہت بڑھ چکے ہیں، انصاف کے مسائل اور زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ پاکستان کی جوڈیشری بدنام ہوئی بھی ہے، پاکستان کا مقام عدالتوں میں بہت نیچے ہے۔ ہماری عدالتیں 145ویں نمبر پہ آتی ہیں 165 کے درمیان۔ ہمیں ان کا وقار کو بھی بلند کرنا ہے، اور یہ وقار سے بلند ہو سکتا ہے اچھے فیصلوں سے، منصفانہ فیصلوں سے۔ یہ وقار اس وقت بلند ہو سکتا ہے جب لوگوں کو انصاف ملنا شروع ہو جائے۔ اس وقت پاکستانیوں کو اس بات کا کلی طور پہ احساس ہے کہ عدالتیں بھی جو ہیں وہ آزاد نہیں ہیں، کہ عدالتیں بھی ہماری ایک خاص ایجنسی کی دھوس میں آ جاتی ہیں۔ نام لینا کوئی فائدہ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کس ایجنسی کی اور کس ادارے کی بات ہو رہی ہے، اور اس ادارے کی بھی بات نہیں ہو رہی، اس ادارے کے چند سربراہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ ادارہ تو ہم جیسے لوگوں کا ہی ہے، ادارہ تو محب وطن پاکستانیوں کا ہے، ادارہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے عوام کے اندر سے ہیں اور پاکستان کے عوام کے ساتھ جڑے ہیں۔ یہ جو اشرافیہ ہیں ان اداروں میں جو کہ بوٹ پالش کرتی ہے امریکہ کی اور دوسری طاقتوں کی، اور جو اپنے اقتدار کے لیے اس ملک کو کہاں بیچ کے آتی ہے، اس کا ہمیں بھی نہیں پتہ۔ اس اشرافیہ نے ہماری جوڈیشری کو بھی شاید جل کمال کیا ہوا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جن کو میں تو جانتا ہوں، وہ بھی مجھے جانتے ہیں، لیکن جب سے وہ جج بنے ہیں ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں جب تک انہیں جانتا تھا ان کو ایک نہایت ہی سمجھدار قسم کا انسان پایا، دانش مند تھے، وکیل تھے، ان کے پاس رائے لینے ضرور جاتا تھا اور ہمیشہ اچھی رائے دی۔ میں ان کو ڈرپوک انسان نہیں سمجھتا۔ وہ اس شہر کراچی میں ایک ادارہ تھا شہری، اس کے بھی صدر رہے، اور میں ایک بلڈر تھا، بٹ ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں۔ لیکن اب ہو کیا گیا قاضی صاحب، آپ کو ہو کیا گیا؟ آپ سے تو ہم نے اتنی امیدیں بانٹی ہوئی تھی۔ آئین اس ملک کا روندا گیا، مانا آپ کے ساتھ شاید کسی نے زیادتی کر دی۔ میں آپ کو ایماندار آدمی جانتا ہوں، میں آپ کو ڈرپوک نہیں جانتا، لیکن یہ ہو کیا رہا ہے؟ پاکستان کے آئین کو روندا جا رہا ہے۔ آپ نے بڑی خاموشی سے پتلی گلی سے نکل گئے، یہ کہہ کے جب 2 اداروں میں فیصلہ ہو گیا تو میں کون ہوتا ہوں؟ آپ نے کوئی ججمنٹ نہیں دیا، لیکن آپ ہی کے ایک بردر جج نے ججمنٹ لکھا اور کلیئرلی لکھا کہ پیپل who have violated the constitution of Pakistan must be punished, but unfortunately it didn't come from. انفارچونیٹلی اس ملک کے اندر سینسس جو ہوا وہ انلیگل ہوا، آپ نے اس کو بھی برداشت کر دیا۔ انفارچونیٹلی آج یہ جتنی حکومتیں ہیں وہ 90 دن کی میعاد سے آگے آپ ان کو بھی بہت ٹالریٹ کر رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا اور آپ نے انٹروین کیا اور دوبارہ انٹروین کیا کہ آروز کے سلسلے میں آپ نے سکندر سلطان راجہ جو کہ ایک بائسڈ آدمی ہے، ان کو آپ نے کھلی چھوٹ دے دی، اور انہیں نے جو ہم پی ٹی آئی والوں کو کہتے ہیں ناک چنے چبا رہے، لیکن فکر نہیں کرے، ہم ہار ماننے والے نہیں۔ ہمارے لیڈر نے کہا ہار تو تب ہوتی ہے جب تم ہار مانو۔ ہم تو ہار ماننے والے نہیں، اور ہم وہ ہیں جو گھبراتے بھی نہیں۔ گھبرائیں گے نواز شریف، کانپے ٹانگیں گی بلاول کی، ہماری نہ کانپے ٹانگیں گی نہ ہم گھبرائیں گے۔ ہم جو ہیں وہ ہیں جو اپنی کشتیاں جلا چکے ہیں۔ ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، جیت، اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے، خدا کی مدد سے جیتیں گے، عوام کی مدد سے جیتیں گے۔ ہمیں وہ جو AAA پاکستان کا مشہور ہے نا، جس کے اندر انہی نے AAA کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے کہتے ہیں کہ امریکہ کی مدد ہو، پھر اس کے بعد آرمی کی مدد ہو، اور آخر میں وہ کہتے ہیں عوام کی مدد ہو تو آپ الیکشن جیتتے ہیں۔ ہمارا AAA کچھ اور ہے۔ ہمارا AAA کے اندر سب سے پہلے اللہ ہے، عوام ہے، اور تیسرا دوبارہ ہمارے پاس جو ہے وہ
کیا ہے؟ عدل ہے. یہ ایک عدل کے لیے بھی آتا ہے، عادل ہے. جب تک ہم عدل کے ساتھ ہوں گے، حق کے ساتھ ہوں گے، انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی. قاضی صاحب، آپ کی طرف قوم دیکھ رہی ہے، مذاق نہ اڑائیے، خاص طور پہ دل دکھوں کا مذاق نہیں اڑائیے. جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں کہ عمران ریاض خان کون ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ صداقت عباسی کو اغوا کس نے کیا، وہ تو آئے نہیں ہے کمپلینٹ کرنے، آپ کے خیال سے انہیں نے ہمیں اس قابل چھوڑا تھا؟ آپ نے کبھی خود جا کے پوچھا؟ آپ نے وہاں تو گئے تھے جب آگ لگی تھی، آپ کیوں نہیں جا کے پوچھا کبھی آپ نے کہ صداقت عباسی تم بتاؤ تمہارے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی تو نہیں کی تھی، کوئی ڈنڈوں کا استعمال تو نہیں کیا تھا، کوئی تمہیں ٹارچر تو نہیں کیا تھا، کوئی تمہیں سیکشولی تو ابیوز نہیں کیا تھا، کیا تمہیں کوئی الیکٹرک شاکس تو نہیں گئے تھے، کوئی تھرڈ ڈگری کے ٹیکٹکس تو نہیں استعمال کی گئی تھی؟ آپ پولیس کو آرڈر دیتے رہے، پولیس نے پروڈیوس نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. مسنگ پرسنز، ہم پاکستانیوں کے چہرے پہ ایک بدنما داغ ہے. مسنگ پرسنز ہونے ہی نہیں چاہیے. اب اس پہ آپ تحریک انصاف کو الزام نہیں ٹھہرائیے گا، ہم بارہا کہہ چکے نہیں ہونے چاہیے. یہ انسانی حقوق کی پامالی ہے. آئی ڈونٹ کیئر کہ وہ لوگ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں نہیں کام کر رہے، پہلے پرنسپل کو مانیے. آڈیو ویڈیو ٹیپس، یہ تو بھلا کرے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کا کہ اس نے یہ کیس اٹھایا ہوا ہے. یہ جائز نہیں ہے. جو جمشید دستی کے ساتھ ہوا، آپ نے جمشید دستی کے پاس گئے، 4 دفعہ کا MNA، وقار بڑھتا آپ کا بھی اور جمشید دستی کا شاید کچھ اس کے آنسو پہنچ جاتے. آپ نہیں جاننا چاہتے، کسی اور جج کو بھیج دیتے، حقیقت معلوم کریں کہ جمشید دستی سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. اور اگر جمشید دستی سچ بول رہا ہے تو جس طرح مختارہ مائی کو جس طرح لوگوں نے زج کیا تھا اور کئی لوگوں کے لیے قرار واقعی سزا دی گئی تھی، تو اس SHO کو اور اس ریڈنگ پارٹی کو بھی وہی سزا ملنی چاہیے. پلیز the entire judiciary of Pakistan, we plead to you, let there be justice, and justice must be seen to be done. Let's not only talk and make hollow promises. یہ عمل کی دنیا ہے، عمل کر کے دکھائیے. جہل کا خاتمہ کیجیے. اس ملک میں جہالت بہت پھیل چکی ہے. ہم سب کے اوپر فرض ہے کہ ہم ملک کے بارے میں پہلے سوچیں، اپنی ذات کے بارے میں بعد میں سوچیں. جو ادارے اور اس کے سربراہ صرف اپنی ذات میں مگن ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ دنیا کا کوئی ادارہ نہیں کامیاب ہو سکتا، خاص طور پہ جو عوام کا ادارہ ہو، اگر عوام اس کے ساتھ نہ کھڑی ہو. چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ فوج ہو یا کوئی سیاسی جماعت ہو. ان چاروں کی پذیرائی اسی وقت ہوتی ہے جب اس ملک کے لوگ ان کو عزت بخشتے ہیں. یہ سبق سب یاد رکھیں. اپنے فیصلوں کے کرتے وقت یہ سوچیں کہ میں کسی عوام میں سے کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا. کیا میرے اس فیصلے میں عدل کی بو آ رہی ہے یا نہیں، یا ظلم کی کوئی روش نظر آتی ہو. جب آپ اپنے کوئی بھی کلمات کہتے ہیں وہ پورے میڈیا پہ رپورٹ ہوتے ہیں. ہماری دل مت دکھائیے. ہم دکھی لوگ ہیں، ہم مجبور لوگ ہیں، ہم مظلوم لوگ ہیں، ہم ستائے ہوئے لوگ ہیں. ہم 76 سال سے اس ملک کی بربادی کو دیکھ رہے ہیں. خون کے آنسو بہہ رہے ہیں آنکھوں سے، لہو ٹپک رہا ہے، چہروں سے خوشی غائب ہو چکی ہے. اب وقت آیا ہے کہ ہم اپنے اس نظام کو بھی درست کریں اور اپنے مستقبل کو سنواریں. بہت بہت شکریہ.